چھوٹے چھوٹے بچے اور موٹے موٹے شیشوں والی گلاسز یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کا سکرین ٹائم وجہ بنتی ہے۔ کیا واقعی صرف سکرین ٹائم ہے یا کہ اور ریزنز بھی ہوتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے پیرنٹس کو کہ بچوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے اور فوراً سے اب اس کو چیک کرانا ہے؟ چیک نہ کرائیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ آج یہ ہمارا موضوع، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عنیزہ مقبول پیڈیاٹرک آپتھلمولوجسٹ ہیں، ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ریزنس آپ کو نظر آتی ہیں بچوں کی کیوں نظر کمزور ہوتی ہے؟ کیا صرف اسکرین ٹائم ہی ہے، اور کتنے % بچے ہیں جو کہ ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نظر کی کمزوری کے؟ دیکھیں، الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے میرا تعلق ہے اور میں اسی کی وہیں سے آئی ہوں آج۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں، صرف اسکرین ٹائم کو بلیم کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جینیٹک پری ڈسپوزیشن بھی ہوتی ہے بہت سارے بچوں کے اندر، جس کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو ایگریویٹ کرتے ہیں، جس میں اسکرین ٹائم کا بہت رول ہے۔ بیسکلی جو ہمارے پاس او پی ڈی میں بچے آتے ہیں وہ اس سمٹم کے ساتھ آتے ہیں کہ یا تو ٹیچرز نے کمپلین کیا ہوتا ہے، گھر میں وہ ان نوٹسڈ گئے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بچے گھر میں اتنا شو نہیں کرتے سمٹم۔ یہی ہوتا ہے کہ جی بچہ ٹی وی قریب سے دیکھنا شروع ہو گیا ہے، اس میں بھی ماں باپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ وہ اسی لیے قریب بیٹھ رہا ہے کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ سیکنڈلی، پڑھائی کرتے ہوئے، گھر میں ہوم ورک کرتے ہوئے بچے بالکل کاپی کے اندر گھس کے رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سمٹم ہے۔ بچوں کی آنکھ میں بار بار پانی کا آ جانا، یا کچھ بچے زیادہ تر ہیڈ ایک کے ساتھ کمپلین کرتے ہیں، روز سوتے ہوئے ماں کو بتا دیں گے کہ جی ہمیں ہر وقت یہاں پر درد ہو رہا ہے، اسٹرین پڑ رہا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ آئیڈیلی ہر بچہ، اس کی نظر چاہے وہ کمپلین کرے یا نہ کرے، ایک پروٹوکول تو یہی ہے کہ آپ 1 سال سے بڑی عمر کے بچے کو ضرور چیک کروائیں۔ ونس اے ایئر ضرور آپ کی نظر چیک ہو جانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے اور اگر کوئی کمپلین بچہ کر رہا ہے تو پھر تو آپ اس کو فوراً چیک کروائیں، کیونکہ اگر تو بچے کی نظر ویک ہے اور اس کو بر وقت گلاسز نہ دی جائیں تو پھر یہ نمبر بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آنکھ کی گروتھ کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے آئی بال کا سائز بڑھے گا، نمبر ایگریویٹ ہوتا جائے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً اس کو کریکشن دیں اور ہم اس کو گلاسز پرسکرائب کریں، اور بچے کو گلاسز لگانی ہے۔ موسٹلی ہمارے پاس او پی ڈی میں ہم گلاسز تو دے دیتے ہیں، بچے آتے ہیں یہاں پر گلاسز پڑی ہوتی ہیں، یا جی اسکول میں لگا لی، گھر میں آ کے پھینک دی، اور وہ کمپلائنس نہیں ہے بچوں کی گلاسز کے ساتھ۔ عادی کرنا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس بھی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی بچہ ہے نہیں لگا رہا، چلو ٹی وی دیکھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے پہن لے، باقی اسکول جاتے ہوئے لگا لی اور گھر میں نہیں لگائی، تو یہ نہیں ہے، ہر وقت لگانی ہے۔ ہر وقت لگانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ریورس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ریورسل نہ بھی ہو تو رک جاتی ہے، اسٹیبل رہتی ہے۔ گلاسز کے ساتھ بچے کا 6 ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ گلاسز ہی نہیں لگا رہے اور پھر آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہاں جی شوقیہ لگا لی تھی گھنٹہ 2 گھنٹہ اور بچے کی تو نظر ٹھیک نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر بچہ ہے اس کا نمبر زیادہ ہے تو پھر ہم نے اس کا پردہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ نمبر ہے تو پردہ ویک ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور جب ویک ہو جائے گا پردہ تو وہ ڈیٹیچ بھی ہو سکتا ہے، اکھڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو لائیں تو صحیح، ہمیں دکھائیں تو صحیح نا۔ آپ گھر میں انفارچونیٹلی پیری فری سے بھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں، کیونکہ الشفا جو ہے وہ بیسکلی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس پیری فری سے بہت زیادہ ریفرلز یہاں پہ آتے ہیں۔ ہمارے پاس اب چلڈرن آئی ہاسپٹل بن چکا ہے، جو کہ پاکستان میں بچوں کی آنکھوں کے علاج کا پہلا ہاسپٹل ہے۔ تو ہمارے پاس ریفرلز بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ پیشنٹ ہے یا کوئی فری کیٹیگری کا پیشنٹ ہے جو افورڈیبلٹی نہیں بھی رکھتا، ہم اس کو بھی پراپرلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی کہ بچوں کی ڈائٹ میں کیا شامل کریں کہ ان کی آئی سائٹ بہتر رہے؟ دیکھیں، ویسے تو بچوں کو بیلنس ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ، ہر قسم کی ہر چیز کھان۔ پیشنٹس ہمارے پاس پیرنٹس آ کے کہتے ہیں جی بچہ انڈا کھاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہر چیز بچے کو دیں۔ دوسرا، آنکھوں کے لیے جو سب سے بیسٹ ہے وہ وائٹامن اے ہے، تو وائٹامن اے کنٹیننگ ڈائٹس شامل کریں اگر آپ بچوں کی خوراک میں، تو اس سے بہت امپروومنٹ آتی ہے۔ جیسے کہ ہری سبزیاں جو انفارچونیٹلی بچے نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ کسی طرح کوئی برگر وغیرہ میں یا کچھ سیلڈ میں شامل کر دیں بچوں کے۔ فش ہو گئی، آلمنڈز ہو گئے، ڈرائی فروٹس، یہ چیزیں جو ہیں ان میں وائٹامن اے ہوتا ہے، اور یہ بچوں کے پردے کے لیے بہت اچھا ہے، آئی سائٹ کے لیے اٹس ویری افیکٹو۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ بچوں کو چوٹ بھی بعض اوقات لگ جاتی ہے آنکھ کے نیچے، یا اس کے بعد بھی جو ہے ظاہر ہے ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کتنے % چانسز ہوتے ہیں اور کیا یہ ریورس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس تو ٹراما کے بہت کیسز آتے ہیں،
पेरीफ्री से, आगे पीछे से हमारी, क्योंकि एमरजेंसी भी 24 आवर्स है, तो हमारे पास तो बहुत, हम ट्रॉमा बहुत ज़्यादा डील करते हैं, हमारे पास जितनी भी ओपीडी आती है। वो डिपेंड करता है अपने ट्रॉमा की टाइप क्या है, बच्चे की आंख में चोट किस किस्म की लगी। बड़ा अहम है कि फौरन से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, निगलेक्ट नहीं करना। बहुत शुक्रिया, वक्त बड़ा मुख्तसर था, बात हुई।